الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 14 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک پڑھیں گے۔ جیسا پچھلی آیات میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کوئی جنگ بدر کے جو ہے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ایک سبق کے طور پہ ہمارے لیے۔ آج بھی تقریباً یہ آیات اسی سے متعلق ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اور آج کی آیت جو ہے ان کی ایک اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے مخاطب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، ایمان والا سمجھتے ہو۔ سن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کہ جب تمہارا سامنا ہو جائے، تب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے، اہل کفر سے، زحفا ایک جنگی حالت میں، ایک مٹ بھیڑ ہو جائے، جب آمنا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ فلا تولوہم الادبار، تو پھر پیٹھ نہیں موڑنی، پیٹھ نہیں دکھانی، بھاگنا نہیں ہے گویا کہ میدان جنگ سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہ کلیئر کٹ بتا دی کہ جب جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ چوٹی کا آ جائے، اس وقت پھر بھاگنا نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ون سائڈ گیم ہے پھر تو انسان چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا، پھر تو کوئی بات نہیں۔ لیکن پیٹ کب پھیرنے کا موقع تھا؟ جب آگے سے رسٹرس آ جاتے، برابر کا کام ہو جاتا ہے، جب پھر انسان جو ہے بھاگنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ زحفن کا لفظ یعنی کہ مقابلے کے لیے آ رہا ہے، بڑا انٹیک لفظ ہے، قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ یہ آیا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مقابلہ ہو جائے آمنے سامنے کا، جب ٹکر کا معاملہ ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو پھر پیٹھ نہیں موڑنی، دبر نہیں دکھانی، پشت نہیں دکھانی۔ اور پھر اگر وہی بھی بڑی زبردست سنائیے کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس دن اس نے پھر اپنی پیٹھ دکھا دی، اپنے پشت دکھا دی اور پیٹھ موڑ کے یعنی کہ بھاگ پڑا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، دو صرف ان کے استثناء دیے ہیں ان کے ایکسیپشنز، کہ سوائے اس کے کوئی جنگی چال ہو، کوئی جنگی اس طریقے سے کہتے ہیں کہ لپکنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کہ پلٹ کے پھر دوبارہ جھپٹے ہیں، ایک جنگی چال کو چلی ہے، وہ الگ بات ہے۔ یا پھر او متحیز الی فئۃ، یا پھر اپنی جماعت کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں، کسی یعنی کہ پیچھے ایک اور دستہ موجود ہے، آگے نکل گئے، اکیلے ہو گئے ہیں، دیکھا آگے زیادہ ہو گئے، اس نے پیچھے آگے اپنی جماعت کے ساتھ ملنا ہے، یعنی کہ بھاگنا مقصود نہ ہو، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا نہ ہو، صرف یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ پھر اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کے اندر آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سخت یعنی یہاں پہ غصے کا اظہار کیا ہے کہ جنگ کے حالت میں اگر کسی نے اپنی جان بچا کے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ پھر اللہ کے غضب میں آ گیا، وہ مأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے بات کی، ڈائریکٹلی بغیر کسی لاؤ لپٹ کے، وہ بئس المصیر، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہوگا۔ اب صاحب علی کس کے لیے بات اللہ تعالیٰ کر رہی ہے؟ ایک مجاہد ہے جو اپنے یعنی کہ جنگ میں نکلا ہوا ہے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلا ہوا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار وہاں پہ بتا دیا کہ جب تم نکل آئے ہو پھر واپسی والا کام نہیں ہے، پھر یہ نہیں کہ معاملہ اگر سخت ہے، اگر تمہیں موقع دے کے وہاں سے بھاگ نکلو، بھاگنے کے اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ نہیں چھوڑا، کہ وہ بھاگنے کی جس نے کوشش کی وہ گیا کام سے، اس کا جہاد کے تال سب زیرو ہو گیا، جتنی اس سے پیچھے محنت کی تھی وہ پانی پھر گیا اس پہ، اور ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ، اللہ کے غضب میں آ گیا۔ کوئی اس کے ساتھ معافی والا معاملہ نہیں ہے۔ اتنا یعنی کہ یہ سیریس معاملہ ہے کہ جب کفار سامنے آ گئے ہیں پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ باقی اللہ نے فرمایا کہ جو جنگ ہوئی اس کا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا حال بیان کیا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یعنی کہ جو جنگ ہوئی ہے تم اللہ نے کو فتح دی ہے، اس کا کریڈٹ یعنی کہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، تم ڈٹے ہو، صرف یعنی کہ ایک آزمائش اللہ تعالیٰ آگے بتائے گا یہاں پہ آیت کے اندر، کیا ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اب تم ڈٹے ہو، تم نے ان کو قتل کیا، جو ان کے اوپر غالب آئے ہو، یہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، یعنی کہ پیچھے اللہ کی سپورٹ تھی اس کی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور یہ تم نے رمی کی جس وقت کی، یعنی کہ جب ان کو ایک ٹارگٹ کیا، ان کو چیز پھینکی ان کی طرف، یہ بھی یعنی کہ مختلف رمی کا لفظ جو ہے یہ بھی یعنی کہ کسی چیز کو ٹارگٹ کرنے کے معنوں میں آتا ہے، کسی کے پتھر کسی کو پھینکنا یا کسی کے اوپر تیر چلانا، یہ اس کے یعنی کہ پھینکنے کے معنوں میں آتا ہے، اور خاص طور پہ اس کا مفہوم ہم سمجھاتے ہیں کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے نا، کسی کو نشانہ بنانے کے معنوں میں آتا ہے، اس طریقے سے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی چیز کو ہم دیکھیں کہ حج کے دوران جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کو بھی رمی کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹارگٹ کر کے پتھر پھینکے جاتے ہیں اس کی طرف، تو اس ٹارگٹ کرنے کے عمل کو، کسی چیز کو نشانہ لے کے پھینکنا اس کی طرف، اس چیز کو عربی میں رمی کا لفظ کہتے ہیں۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم نے جو ٹارگٹ کیے، جو تم نے نشانے لگائے، وہ تم نے نہیں لگائے بلکہ وہ اللہ نے لگائے۔ ہر چیز جو تم نے جو تیر چلایا، تم نے جو چیز پھینکی، پتھر پھینکے، کچھ بھی پھینکے، جو اپنے ٹارگٹ جا جا کے وہ لگے ہیں، وہ اللہ نے اصل میں لگائے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کے اللہ کی مدد کا ایک بہت بڑا اشارہ یہاں پہ مل رہا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر مدد اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہمارا کام جو ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، پیچھے پیٹھ موڑ کے نہیں بھاگنا۔ جو اللہ نے کہا ہے کھڑے ہونے کا تو بس پھر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم بھاگتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے تو پھر مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ پھر جسم ہمارا ہوگا، مشینری ہماری ہوگی، سمجھ لو کہ اسلحہ ہمارا ہوگا، لیکن وہ استعمال اللہ تعالیٰ پھر کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ہم سے استعمال لے رہا ہوگا۔ پھر جس طرح یہاں صاف کہا کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، تم نے ٹارگٹ نہیں کیا، رمی نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ نے کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ ایک آزمائش تھی مومنوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے مومنوں کو ایک بہت بہترین قسم کی آزمائش۔ اب کئی مفسرین نے اس کا معنی جو ہے یہ نکھارنا بھی کیا کہ ان کے جو جوہر تھے ان کو نکھارا اللہ تعالیٰ نے، کہ جو ان کے پوشیدہ تھے ان کے اندر وہ نکھر کے سامنے آئے کہ ان کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت اتنی بڑی جماعت پر غالب ہے، ایک حوصلے بلند ہوئے۔ اور دوسرے یعنی کہ ایک آزمائش بھی تھی کہ اتنے آگے اتنی بڑی اتنی ریزسٹنس ہے، اتنی بڑی فوج آگے سے آ گئی، تو کون اس دن پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے اور کون ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ پیٹ پھیر کے بھاگنے پر اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی وعید سنا دی، اور جو پھر ڈٹ گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی مدد بھی سنا دی کہ جب ڈٹ گئے ہو تم تو پھر مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ پھر سمجھو تمہارا کام ختم، تمہارا کام اتنا ہی تھا کہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، بھاگنا نہیں ہے، ہم نے جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ جب ڈٹ گئے ہو، ثابت قدم ہو گئے، تو بس پھر تمہارا کام ختم، سمجھو کہ پھر اللہ کا کام شروع ہو جاتا ہے پیچھے، پھر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اس کی مدد شامل حال پھر ہو جاتی ہے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ڈٹ کے۔ یہ یعنی کہ اصول دنیا میں ہر جگہ میں کام آئے گا اس چیز کو کہ جو اللہ کے نام پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں، بس پھر ڈرنے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ خود جو ہے معاملات آگے خود بخود سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ ہم یہ تھوڑا سا اس رمی کے لفظ کو بھی ہم دیکھ لیں کہ ایک چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پتھر پھینکنے کے بارے میں، اس کو ہم رجم بھی ہمارے یہاں اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جس سے ہم رجم کی سزا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پتھر مارنے کا ہے اس کو ہم رجم کہتے ہیں، کہ رجم کیا ہوا ہے کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا۔ تو بعض یعنی کہ علماء جو ہیں اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ان کے نزدیک رجم اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ ہم جب پھر قرآن کا مفہوم بھی ہم دیکھتے ہیں تو رجم کا لفظ جو ہے قرآن میں اس انداز سے استعمال نہیں ہوا جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم جو مفہوم سمجھ رہے ہیں اس کے لیے یہی رمی کا لفظ ہے، پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کرنا، مارنا، ٹارگٹ کرنا، اس کے ہم رجم کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس کے لیے رمی کا لفظ اللہ نے یہاں بھی استعمال کیا۔ اور سب سے بڑی دلیل اس کے جو حج کے دوران ہوتا ہے اس کو بھی رمی کہا جاتا ہے، جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رجم کا لفظ قرآن میں جس طریقے سے استعمال ہوا ہے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے۔ رجم کا جو ہے لقب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو دیا، کس کو کہا تھا کہ فخرج منہا فانک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو رجیم ہے آج سے۔ تو رجیم جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لقب دیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا گیا، یا اس کو دھتکار کے راندہ درگاہ کر کے ذلیل و خوار کر کے دھکے دے کے نکال دیا گیا؟ تو یہ اصل میں شیطان کو دھکے دے کے نکالا ہی گیا تھا، اس کو کوئی مار نہیں دیا گیا تھا۔ اس نے تو قیامت تک کی مہلت مانگ رہی تھی اللہ سے کہ یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، اس کو زندگی اتنی لمبی دے دی، مارنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس کو یہ دھکے دے کے جو نکالا گیا وہاں سے، ذلیل و رسوا کر کے جو نکالا گیا، دھتکارا جو گیا، اس بنا پر اس کو رجیم کا جو ہے لقب ملا۔ تو یہ بات ہے کہ رجم یا رجیم سے مراد اصل میں جو ہے کسی کو دھکے دے کے، رسوا کر کے، ذلیل و خوار کر کے نکال دینا ہے۔ یہ اس کے اصل میں مفہوم قرآن کے ذریعے میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بعض علماء کے نزدیک اختلافی مسئلہ بھی ہے، تو میں نے ضمناً اس کو ذکر کر دیا۔ اگلا کیا فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی یہ سارا معاملہ ہوا جنگ کا جو اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن بھی رہا تھا اور جان بھی رہا تھا، کون کس درجے پہ پورا اتر رہا ہے اور کون جو پیٹ کے آگے بھاگ رہا ہے۔ اب اگر فرمایا کہ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ یہ تو ہو چکا جو ہونا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کی جتنی بھی تدبیریں چالیں ہیں ان کو کمزور کر دینے والا ہے۔ وہ اللہ کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتی، وہ سب کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کو یہ حوصلہ دینے والی بات ہے کہ کافر چاہے جتنے بھی اپنی تدبیریں کر لیں، چالیں چل لیں، تم اگر اللہ کے حکموں پر، اللہ کے فیصلوں کے اوپر کاربند ہو تو ان کی سب چالیں رہ جائیں گی، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور ان کی تدبیریں جب وہ کمزور پڑ جائیں گی، فتح تمہیں حاصل ہوگی، مدد اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ اور یہی ہوا وہاں پہ بھی۔ یعنی جنگ بدر کا بھی جو سارا تاریخ میں واقعہ ملتا ہے اسی طرح ہی ملتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے بڑے پورے امید تھے کہ آج تو ان کو ہم کچل کر رکھ دیں گے، آج ان کو کوئی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کایا پلٹی کہ وہ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اور بالکل اپنے قریب ترین ہم دور میں دیکھ لیں تو یہ سن 65 کی جنگ جو ہوئی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اس کے اندر بھی کوئی حالات زیادہ مختلف نہیں تھے، ایسے ہی تھے۔ انڈیا اپنے طور پہ اتنے زوم میں تھا کہ انہوں نے بس ایڈوانس تیاری کر رکھی تھی، کل اتنے بجے ہم جناب یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، پورے پر اپنے طرف سے 100% پر امید تھے وہ کہ ہم تو جیتے ہی جیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حقیقت دکھائی تو وہ کچھ کا کچھ ہوا معاملہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اس قسم کے موضوعات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے دکھاتا ہے کہ انسان سوچ کچھ رہا ہوتا ہے لیکن ہو کچھ جاتا ہے۔ وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ کمزور کر دیتا ہے،
شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر کاربند ہوں، ہم کہیں اپنی پیٹھ نہ دکھائیں، ہم اس کے حکموں کے باہر نہ نکل جائیں، پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور ہر دور میں آتی ہے، آج بھی آتی ہے۔ اگر فرمایا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہاں پہ سمجھے گا پھر کافی سی خطاب ہے اس چیز کا کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، اگر چاہتے تھے کہ اب حق واضح ہو جائے، تو پھر وہ تو واضح ہو گیا، کیونکہ یہ بھی تاریخ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جو کافروں کے سردار تھے، جو وہ بھی اس دن کو اپنے بڑے ذوم میں تھے کہ ہم حق پر قائم ہیں، اپنے آپ کو بڑا حق پر سمجھتے تھے، اور ان کی دعائیں یعنی کہ بتائی جاتی ہیں، کتابوں میں کہیں لکھی ہوئی آئی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے ایسی دعائیں مانگی کہ آج کے دن کو فیصلہ کن کر دے، یوم الفرقان اس کو بنا دے کہ آج حق واضح ہو جائے، کون حق پر کون باطل پہ ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے وہ پورے پورے حق پر ہی تھے۔ تو اللہ رسول کا تذکرہ کرے گا کہ تم فیصلہ مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے کہ آج فتح آ جائے، پتہ لگ جائے کون کتنے پانی میں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فقط جاءکم الفتح، تو پھر فتح تو آ گئی، فیصلہ تو آ گیا، حقیقت واضح ہو گئی، کون کدھر ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اللہ کیا فرمائے گا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی تو کہ تم باز آ جاؤ تو اس میں تمہاری بہتری ہے، یعنی کہ پہلے تم جس طریقے سے اڑے ہوئے تھے، ہر چیز جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، اس کا نتیجہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب بھی اگر تم باز آ جاؤ گے، رک جاؤ گے، تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری خیر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پھر یہی ارادہ کرو گے، دوبارہ اسی کو دہراؤ گے، نعود، تو پھر ہم بھی یہی دوبارہ دہرائیں گے۔ یہاں پہ یہ پتہ چل گیا ہے نا کہ دنیا میں کبھی بھی اس قسم کا کام ہوگا تو اس کا رزلٹ پھر ایسے ہی ہوگا۔ اللہ نے واضح بات کری کہ تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسے ہی کریں گے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ دوسرے کرنے والے بھی ایسے ہی کر رہے ہو، جس طریقے سے یہاں پہ جو ڈٹنے والے ڈٹے ہیں، اسی سے ڈٹیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی سنت پھر وہی رہے گی، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مدد بھیجے گا، اسی طریقے سے حالات بنائے گا کہ دشمن پھر دیکھتے گا، دیکھتا رہ جائے گا۔ اور یہ اللہ بالکل آج تک دکھا رہا ہے اس چیز کو کہ ہمارا عمل کمزور نہ پڑے، ہمارا توکل کمزور نہ پڑے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، ہمیشہ آتی ہے۔ یہ چیز علامہ اقبال نے بھی کہی ہے نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آپ کر سکتے ہیں انداز گلستہ پیدا، کہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ہم ایمان پیدا کر لیں، اللہ آگ بھی جو ہے وہ آج بھی آگ کو ٹھنڈی کر دے گا، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ہمارے ایمانوں کے اندر کمزوریاں ضرور آئی ہے۔ اگر فرمایا کہ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، تمہاری بڑی بڑی جماعت بھی ہے، وہ ذرا برابر کہیں کام نہیں آئے گی، چاہے وہ کتنی ہی کثرت میں ہو، کتنی بڑی تعداد ہو۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ دونوں کو سمجھانے کے لیے، کفار کو سمجھانے کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے بھی ہے کہ انسان اپنی کثرت پہ نہ وہ گمان کر بیٹھے گا آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں۔ اس کی مثالیں ملتی ہیں، جب مسلمانوں کے اندر یہ گمان آیا، مسلمان بھی اس وقت پھر وہ مار کھا گئے۔ کثرت فائدہ نہیں دے گی، فائدہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر توکل ہی دے گا کہ اللہ کا توکل ہمارا مضبوط ہوگا، کیونکہ مدد وہیں سے آنی ہے، فتح وہیں سے آنی ہے، ہمارا جو ہے کامل ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جماعتیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے لگیں، چاہے وہ کتنی بڑی ہو جائیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے۔ ایمان کامل ہونا ضروری ہے، اللہ کے اوپر توکل کامل ہونا ضروری ہے۔ ایمان کمزور پڑ گیا تو اللہ کی معیت بھی، اللہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو آج ہم بدقسمتی سے ایسی دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے ایمانوں کا لیول وہ نہیں رہا، ایمان ہمارے کمزور پڑ گئے، ذرا سی چیز آتی ہے ہم فوراً پٹری سے اتر جاتے ہیں، ذرا معاملہ ایسا جب فوراً جھوٹ بولنے پہ اتر جاتے ہیں، فوراً دھوکہ دینے پر اتر آتے ہیں، فوراً بےایمانی شیطانی پر اتر آتے ہیں، فوراً غلط بیانی پر اتر آتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا جو ہے اس وقت لمحہ فکریہ ہے۔ باہر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، یقیناً ہمارے لیے ان کے اندر بہت گہرے سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سبقوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔